بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج تاریخ کے جھروکوں سے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مشرق وسطیٰ میں آخر جنگ و جدال ختم کیوں نہیں ہو رہا، اور انتہائی خفیہ سائکس پیکو نامی معاہدہ کیا تھا اور یہ کن ممالک کے درمیان تھا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، 100 سال پہلے برطانیہ اور فرانس نے خفیہ طور پر مشرق وسطیٰ کی تقسیم سے متعلق سائکس پیکو نامی معاہدہ کیا تھا، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ آج تک یہ خطہ تنازعات، جنگوں اور سازشوں کا شکار ہے۔ ناظرین، داعش اپنے طور پر عراق اور شام کے مابین موجودہ سرحد کا خاتمہ کر چکی ہے۔ جہادیوں کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق اس طرح انہوں نے مغربی سامراج کے مشرق وسطیٰ کے ساتھ ذلت آمیز رویے کا خاتمہ کر دیا ہے۔ عراق اور شام کے مابین یہ سرحد تقریباً 100 برس تک قائم رہی۔ یہ سرحد برطانوی سفارتکار مارک سائکس اور فرانسیسی سفارتکار فرانسوا جارج پیکو کے مابین 9 مئی 1916 میں ہونے والے خفیہ معاہدے کا نتیجہ تھی۔ ناظرین، داعش کی طرف سے جاری کردہ ایک ویڈیو میں سرحد کے خاتمے کو سائکس پیکو کا اختتام قرار دیا گیا، لیکن کیا سائکس پیکو معاہدہ عربوں کے خلاف ایک مغربی سازش تھی؟ کم از کم زیادہ تر عرب ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، شام میں سائکس پیکو معاہدہ تاریخ کی تعلیم کا لازمی جزو ہے، جبکہ اس معاہدے کے اثرات اب تک نہ صرف شامی محسوس کر رہے ہیں بلکہ تمام عرب، اور مشرق وسطیٰ کی تقسیم بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم کے دوران اپنی فتح سے پہلے ہی برطانیہ اور فرانس نے سلطنت عثمانیہ کے بڑے حصے وہاں کے لوگوں کی رائے کے بغیر ہی آپس میں تقسیم کر لیے تھے۔ فرانس کے حصے میں آج کے ترکی کے جنوب مشرق سے لے کر شمالی عراق، شام اور لبنان تک کے حصے آئے، بلکہ جنوبی علاقے جو کہ موجودہ عراق کے وسط تک پھیلے ہوئے ہیں برطانیہ نے اپنے حصے کے طور پر رکھ لیے۔ ناظرین، اسی دوران اس کھیل میں جرمنوں کا بھی تھوڑا سا کردار رہا۔ جرمن پہلی عالمی جنگ میں اپنے دشمنوں کو مشرق وسطیٰ میں لڑائی کے ذریعے کمزور کرنا چاہتے تھے۔ جرمن اس وقت سلطنت عثمانیہ کے اتحادی تھے۔ جرمنوں نے استنبول کے سنی خلیفہ کو مدد فراہم کی تاکہ یہ خلیفہ عربوں کو برطانیہ کے خلاف مقدس جہاد کے لیے تیار کرے۔ ناظرین، دوسری جانب مکہ اور مدینہ کا انتظام حسین بن علی کے ہاتھ میں تھا، اور شریف مکہ کا ٹائٹل بھی انہی کے پاس تھا۔ شریف مکہ کا منصب فاطمی مصر کے دور میں 917 میں قائم ہوا تھا۔ ناظرین، اکتوبر 1915 میں مصر میں برطانیہ کے ہائی کمشنر ہینری میک موہن نے آخری شریف مکہ ثابت ہونے والے حسین بن علی کو یہ پیشکش کی کہ اگر عربوں نے برطانیہ کی حمایت کی تو وہ ایک سلطنت قیام میں حسین بن علی کی مدد کریں گے۔ ناظرین، برطانیہ نے یہ یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ شریف حسین کی مرضی کے مطابق مخصوص عرب علاقوں کو اس کی سلطنت میں شامل کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ اتحاد واقعی قائم ہوا۔ اس وقت عربوں کا رہنما حسین بن علی کا بیٹا فیصل بن حسین تھا، اور فیصل بن حسین نے برطانوی ایجنٹ تھامس ایڈورڈ لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر عثمانیوں کو واقعی شکست دے دی۔ ناظرین، پہلی عالمی جنگ کے بعد نئے نظام اور تقسیم سے متعلق مذاکرات کا آغاز پیرس امن کانفرنس میں ہوا۔ فیصل نے اس کانفرنس میں عربوں کے مطالبات پیش کیے اور یہ مطالبہ بھی کیا کہ یقین دہانی کے مطابق عرب سلطنت کے قیام میں ان کی مدد کی جائے۔ ناظرین، لیکن فیصل غلطی پر تھا۔ فرانس اور برطانیہ اپنے سائکس پیکو معاہدے پر قائم رہے۔ اس کانفرنس میں عرب ریاستوں کے قیام کا مطالبہ تو منظور کیا گیا، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ ایسا صرف ان دونوں ملکوں کی اپنی مرضی سے ہوگا۔ ناظرین، اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ لارڈ جارج کرزن کا کہنا تھا کہ یہ تقسیم برطانوی معاشی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عربوں کے پس پردہ برطانوی معاشی مفادات کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ عرب ریاستیں برطانوی رہنمائی اور انتظامات پر چلیں گی، اور ان کو کنٹرول کوئی پیدائشی مسلمان ممبرن اور اگر ممکن ہوا تو کوئی عرب ٹیم کرے گی۔ ناظرین، پیرس امن کانفرنس کے نتیجے میں سب سے پہلے دو ریاستیں شام اور عراق میں قائم کی گئیں۔
اسی طرح 1922 میں تیسری ریاست لبنان کے وجود کی بنیاد رکھی گئی اور اسی برس بین الاقوامی برادری کی طرف سے ایک اور مینڈیٹ سامنے آیا کہ یہودی لوگوں کے لیے قومی گھر قائم کیا جائے، اور یہی بعد ازاں یہودی ریاست اسرائیل کی بنیاد بنا۔ ناظرین، اس وقت فیصل کا پیرس میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم یہودیوں کے خلاف کوئی نسلی یا مذہبی نفرت نہیں رکھتے، جیسا کہ بدقسمت سے دنیا کے کئی حصوں میں ہوتا ہے۔ اور اس کے ایک برس بعد 1923 میں برطانیہ نے امارات شرق اردن کو فلسطین سے الگ کر دیا، اور اس طرح آج کے اردن کی بنیاد رکھی گئی۔ کویت کو 19ویں صدی کے آخر میں ہی برطانیہ کی حمایت حاصل تھی، لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد اسے آزاد ریاست بنا دیا گیا۔ ناظرین، برطانیہ اور فرانس کے اس کھیل میں ایک ایسا نیا ورلڈ آرڈر سامنے آیا جس کے نتیجے میں تنازعات اور جنگوں کا نہ رکنے والا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ لبنان کی خانہ جنگی 1975 سے 1990 تک جاری رہی۔ اگست 1990 میں خلیجی جنگ میں عراقی صدر صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا۔ اسی طرح ترکی، عراق اور شام کے کرد علاقوں میں بھی حالات کشیدہ رہے ہیں۔ اور ناظرین، 2003 میں عراق پر کیے جانے والے امریکی حملے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں داعش پیدا ہوئی جس نے شامی خانہ جنگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کے تازہ ترین حالات اس خطے کے نئے تقسیم کی طرف جائیں یا نہ جائیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں ان علاقائی ریاستوں میں ایسی بنیادیں رکھی گئی تھیں کہ جن کے نتیجے میں تناؤ، بغاوتیں اور جنگیں یقینی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔